اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال سیریز کے حصہ 33 میں خوش آمدید۔ گزشتہ حصے میں ہم نے ہارپ ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کی تھی۔ آج کے حصے میں ہم انشاءاللہ ڈومز ڈے سیڈ والٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ بائیو کیمسٹری کے ذریعے بیجوں کی کیمسٹری تبدیل کرنے اور پوری دنیا سے بیجوں کو سٹور کرنے کے پروجیکٹ کا نام ڈومز ڈے سیڈ والٹ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، یعنی دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا۔ مطلب یہ کہ اس کے پاس پانی اور غذا وافر مقدار میں ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان باتوں کے لیے وہ نہایت حقیر ہے، لیکن اللہ اسے اس کی اجازت دے گا تاکہ لوگوں کو آزمایا جا سکے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا دجال پر۔ معزز دوستو، آج دیکھا جائے تو ہماری تمام تر غذائیں مصنوعی اور کیمیائی مادوں سے لبریز ہیں۔ ذرا تصور کیجئے ایسے شہر کے سہولت پسند باشندوں کا کیا بنے گا جو ایک آدمی کی غذا کا بندوبست بھی نہیں کر سکتے، اور تمام تر انحصار یہودی ملٹی نیشنل کمپنیوں پر کرتے ہیں۔ جانور مصنوعی نسل کشی کے ذریعے پیدا کیے جاتے ہیں، فصلیں مصنوعی بیجوں اور کھادوں سے اگائی جا رہی ہیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں امریکی بیج لگ جائے وہاں کوئی دوسرا بیج چل ہی نہیں سکتا۔ آپ کو ہر مرتبہ اسی کمپنی سے ہی بیج خریدنا پڑے گا، ورنہ آپ کی زمین میں دھول اڑے گی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اور کچھ نہیں بلکہ ہم لوگوں کا ماضی میں زیادہ سے زیادہ کی ہوڑ میں مستقبل کے نقصانات کو بھول جانا تھا۔ اس کا اندازہ دنیا کو اس وقت ہوگا جب انسان کے گلے سے پیٹ میں اترنے والی ہر چیز مصنوعی ہو جائے گی اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ہاتھ میں ہوگی، جو بھاری رشوت، دباؤ اور شیطانی ہتھ کنڈوں کے ذریعے مقامی صنعتوں کو تباہ کرنے کے لیے قدرتی دیسی خوراکوں کی فروخت پر پابندی لگوا دیں گے، اور پھر دجال اس کو پانی کا ایک قطرہ یا پکی پکائی روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دے گا جو اس کے شیطانی مطالبات نہیں مانے گا۔ پانی اور غذا کو مصنوعی بنانے کی دجالی مہم اس لیے جاری ہے کہ مصنوعی چیزیں بنانے والے کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہیں، وہ جس کو چاہے بیچے نہ بیچے، جس کو چاہے دے یا نہ دے، جبکہ قدرتی چیزیں صرف قدرت کے ہاتھ میں ہوتی ہیں جو کہ پھول اور کانٹوں کا یکساں خیال رکھتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کا آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آگے آنے والے حصوں کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں، اور اگر آپ خود کسی موضوع کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ ڈومز ڈے والٹ دراصل گلوبل سیڈ والٹ نامی پروجیکٹ کا کوڈ نام ہے، جس کا بظاہر مقصد دنیا کے اندر موجود مختلف قسم کے غذائی بیجوں کو محفوظ کرنے کے لیے ایک مرکز کا قیام ہے۔ چونکہ مختلف قسم کی قدرتی آفات یا نیوکلیئر جنگوں کی صورت میں یہ خدشہ موجود ہے کہ زمینی پیداواری صلاحیت ختم ہو جائے، اس لیے اس مرکز کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ کرۂ ارض پر موجود ہر قسم کے غذائی بیجوں کو ان آفات سے بچانے کا انتظام کیا جا سکے۔ چنانچہ اس مقصد کے پیش نظر ناروے کے علاقے سوالبارڈ کو اس پروجیکٹ کے لیے چنا گیا، اور 19 جون 2006 کو گلوبل سیڈ والٹ، جسے ناروے حکومت نے $8 ملین کی خطیر رقم سے تعمیر کیا، کا سنگ بنیاد ناروے، سویڈن، فن لینڈ، ڈنمارک اور آئرلینڈ کے وزرائے اعظم نے رکھا، اور 26 فروری 2008 کو یہ پروجیکٹ مکمل ہوا۔ اس حفاظتی تہہ خانے کو پہاڑ کے اندر 400 فٹ لمبی سرنگ بنا کر بنایا گیا، جو کہ سطح سمندر سے بھی 130 میٹر بلند ہے تاکہ سمندری خطرات سے بھی محفوظ رکھا جا سکے۔ سرنگ کے اندر 3 والٹس ہیں، اور ہر والٹ کے اندر 15 ملین بیجوں کے سیمپلز رکھنے کی گنجائش ہے۔ گویا کہ کل 45 لاکھ سیمپلز اور 2 بلین کے قریب بیج محفوظ رکھنے کی جگہ ہے۔ جس علاقے میں یہ بنایا گیا ہے وہ دنیا کا سب سے سرد علاقہ کہلایا جاتا ہے، جہاں سارا سال درجہ حرارت منفی میں رہتا ہے، اور یہ بیجوں کی حفاظت کے لیے موزوں و معاون ہے۔ اس تہہ خانے کو کنکریٹ اور سٹیل پر مشتمل 1 فٹ چوڑی دیوار سے محفوظ کیا گیا ہے تاکہ گلوبل وارمنگ اور دیگر آسمانی خطرات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ تہہ خانے میں داخلے کا ایک ہی راستہ ہے، جس کے دانے پر حرکت سے کھلنے والا 2 رویا بلاسٹ پروف دروازہ ہے، جبکہ یہ والٹ مکمل طور پر ہوا بند ہے۔ بیجوں کو نمی سے محفوظ رکھنے کے لیے خاص طور پر تیار کردہ کورز میں ڈھانپا گیا ہے۔ یہ جگہ اپنے سخت سرد ماحول اور برفانی ریچھوں کی موجودگی کے سبب عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے۔ غرض ہر قسم کے خطرات کو سامنے رکھ کر ان بیجوں کو بچانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ دیکھا جائے تو اس پروگرام کا مقصد آفات و حوادث سے بیجوں کی حفاظت بتایا گیا ہے، جو کہ بظاہر ایک نہایت اہم اور احسن قدم نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے دجالی طاقتوں کے عزائم کار فرمائے ہیں۔ جو چیز اس منصوبے کو مشکوک بناتی ہے وہ مشہور زمانہ یہودی افراد
ادارے اور ان خاندانوں کی اس کے پیچھے غیر معمولی دلچسپی ہے۔ وہی خاندان، وہی ادارے، وہی لوگ جو ہارپ، پروجیکٹ بلو بیم جیسے شیطانی منصوبوں کے پیچھے ہیں۔ اس منصوبے کے شراکت داروں میں ناروے گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کی تنظیم بل اینڈ میلنڈا گیٹس، راک فلر خاندان کی ملکیت راک فلر فاؤنڈیشن وغیرہ شامل ہیں۔ بل گیٹس کی تنظیم نے اس منصوبے میں $30 ملین کی خطیر رقم سے مدد دی ہے۔ منصوبے کے دوسرے شراکت کاروں میں جنیاتی طور پر مصنوعی بیجوں کی تیاری کے کاروبار کے حوالے سے سب سے زیادہ پیٹنٹ رکھنے والی فرم مونسٹو، سوئس فرم سنجنٹا فاؤنڈیشن شامل ہیں۔ وہی سنجنٹا جن کے اسپرے ہمارے کسان اپنے کھیتوں میں نہایت اعتماد سے کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ جنیاتی طور پر کیمیکلز کے ذریعے تیار کردہ مصنوعی بیج جو کہ مخلوط بیج یا ہائبرڈ سیڈ بھی کہلاتے ہیں، چند نقائص کی بنا پر خود مغربی ممالک میں تنقید کا نشانہ ہیں، جس میں ایک تو یہ کہ اس کی مخصوص ساخت کی وجہ سے عام بیجوں کی نسبت یہ بڑھتے نہیں، جس کی وجہ سے فصل کی پیداوار میں کمی رہتی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ 1 سال کے لیے کارآمد رہتے ہیں، چنانچہ کسان کو ہر سال نئے بیج خریدنے پڑتے ہیں، اور چونکہ ان کے پیٹنٹ مخصوص ملٹی نیشنل کمپنیوں کے پاس ہیں، اس لیے مارکیٹ میں اسی کمپنی کی ہی اجاداری قائم رہتی ہے، اور ساتھ ساتھ غریب کسان عملی طور پر ان کمپنیوں کا غلام بنا رہتا ہے۔ مزید یہ کہ ان بیجوں کے اندر موجود مخصوص کیمیکل جسے گلائفوسیٹ کہا جاتا ہے، زیر زمین پانی کو بھی آلودہ کرتا ہے۔ زمین کے بنجر پن اور اس سے تیار شدہ خوراک کے استعمال سے تولیدی صلاحیت کی کمی جیسے نقائص بھی مشاہدہ کیے گئے ہیں۔ اسی صورتحال کی نشاندہی ایک مصنف نے اپنی کتاب میں کچھ یوں کی کہ جو لوگ دجال کی خدائی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں گے، دجال ان سے ناراض ہو کر واپس چلا جائے گا اور پھر ان کی کھیتیاں سوکھ جائیں گی، اور اس بات کا تذکرہ ہمیں حدیث مبارکہ سے بھی ملتا ہے۔ مزید پیٹنٹ سے متعلق پچھلے حصے ہارپ ٹیکنالوجی میں بھی بتایا تھا، اور یہاں بھی بتاتا چلوں کہ پیٹنٹ ایک قانون ہے جو مالک کی حق ملکیت کو ثابت کرتا ہے۔ یہودی کمپنیاں کسی بیج کو پیٹنٹ کر لیں تو پھر وہ گویا ان کی ملکیت ہو گیا۔ دراصل ان کے ہاتھ سے اناج کا ایک ایک دانہ تک چھین لینے کی سازش ہے۔ مثلا پاکستانی گندم کو اگر یہ کمپنیاں کسی نام سے پیٹنٹ کر لیں تو ہمارا ہر کسان اس کمپنی سے گندم خریدنے کا پابند ہوگا۔ اگر وہ اپنا بیج بنائے گا تو اس پر جرمانہ ہوگا اور جیل کی ہوا کھانا پڑے گی۔ اس پیٹنٹ قانون کا سہارا لے کر عالمی یہودی کمپنیوں نے دنیا کی تجارت پر کنٹرول کے بعد اب تمام دنیا کی پیداوار پر بھی قبضہ کرنے کے لیے یہ قانون بنایا ہے، تاکہ کل اگر کوئی ان کی بات ماننے سے انکار کر دے تو اس کو اناج کے دانے دانے کے لیے محتاج بنایا جا سکے۔ چند سال قبل انہی عزائم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے راک فلر فاؤنڈیشن بل گیٹس کی تنظیم بل اینڈ میلنڈا گیٹس کے تعاون سے لاکھوں ڈالر خرچ کر کے افریقی ممالک میں دی الائنس فار گرین ریولوشن ان افریقہ کے نام سے منصوبہ شروع کیا گیا، اور سبز باغ دکھا کر بہت سے افریقی ممالک کو اپنے دام میں پھنسانے اور انہیں مصنوعی بیجوں کا رواج دینے کے لیے اسے بائیو ٹیکنالوجی کا نام دیا گیا۔ اس منصوبے کا چیئرمین سابق UN سیکریٹری جنرل کوفی عنان تھا۔ اس موضوع کے حوالے سے امریکی نژاد جرمن ماہر معاشیات اور جیو پولیٹیکل نقاد ولیم، جو 30 سالوں سے معیشت، توانائی اور نیو ورلڈ آرڈر جیسے موضوعات پر لکھتے رہتے ہیں، اور سینٹر فار ریسرچ آف گلوبلائزیشن نامی کینیڈین تنظیم کے ریسرچ ایسوسیٹ بھی ہیں، اپنی یہ کتاب سیڈ آف ڈسٹرکشن دی ہڈن ایجنڈا آف جینیٹک مینیپولیشن میں ہوش ربا حقائق بیان کر چکے ہیں۔ ایک اور مغربی محقق جیفری ایم اسمتھ اپنی کتاب سیڈ آف ڈسیپشن سمیت دیگر کئی کتب میں ان گناؤن عزائم کے حوالے سے آواز اٹھا چکے ہیں۔ گلوبل سیڈ والٹ یا ڈومز ڈے والٹ پروجیکٹ کو چلانے والی تنظیم گلوبل کراپ ڈائیورسٹی ٹرسٹ کے بورڈ ممبران میں وہ تمام ممبران شامل ہیں جو راک فلر فاؤنڈیشن کے فیملی پلاننگ، آبادی کنٹرول کرنے جیسے پروگراموں یا جنیاتی طور پر تیار شدہ پیٹنٹ بیجوں کے کاروباری ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ پروجیکٹ بھی مغرب کی حیاتیاتی جنگ کا حصہ ہے، جس کا مقصد کسی متوقع خدشے کے پیش نظر حفظ ما تقدم کے طور پر دنیا کے غذائی ذخائر کو اپنے قبضے میں لینا ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہو تو بھارت میں موجود احتجاج کرتے کسانوں کو دیکھ لیجئے، جنہیں مودی حکومت کسان بل کے نام پہ ان کی زمینوں اور فصلوں سے محروم کر کے ان کا کنٹرول کارپوریشنوں کے ہاتھ میں دے رہی ہے، اور باوجود اتنا نقصان اٹھانے کے مودی سرکار کسی بھی طرح پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ چند ماہ پہلے مودی بھارتی پارلیمنٹ میں بھی یہ اعلان کر چکے ہیں کہ جلد ہی دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر کا نفاذ ہوگا اور انڈیا اس کا اہم حصہ ہوگا۔ انہی خدشات کا اظہار ولیم نے کیا تھا کہ اس وقت دنیا میں 1400 سے زائد سیڈ بینک ہونے کے باوجود اس بم پروف گلوبل سیڈ والٹ کی کیا ضرورت تھی۔
یقیناً اس کی وجہ وہی ہے جس کا اظہار 1970 میں سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری کیسنجر نے ان الفاظ میں کیا تھا: If you control the oil, you control the country. If you control the food, you control the population. یعنی اگر آپ تیل پر اختیار حاصل کر لیں تو ملک پر قابو پا سکتے ہیں، اور اگر آپ خوراک پر اختیار حاصل کر لیں تو آپ آبادی پر قابو پا سکتے ہیں۔ اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آج ہم ملٹی نیشنل کمپنیوں اور امپورٹڈ خوراک کی چکروں میں پڑنے کی بجائے اپنے خالص اور دیسی خوراکوں پر دھیان دیں۔ زیادہ سے زیادہ کی ہوڑ کی بجائے اگر ہم اللہ کے دیے پر شکر کریں تو ہم بہت سے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ دجال سیریز کا حصہ 33 آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم ہیومن کلوننگ کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، دوسروں کو بھی خوش رکھیے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔